الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. آج بھی جنگ اوتی کچھ مزید تفصیلات بیان کروں گا. جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ درہ خالی کرنے کی وجہ سے کفار نے پیچھے سے حملہ کیا اور جنگ کا پاسا پلٹا. دشمن کا حملہ انتہائی خوفناک تھا. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور جرت اور بہادری کا نمونہ کیا تھا، اس بارے میں لکھا ہے تفصیل کہ جب لڑائی کا پانسا پلٹنے کے بعد صحابہ بدحواسی میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور افراتفری کا شکار ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس افراتفری میں اور اپنے چاروں طرف دشمنوں کے جھمگھٹے کے باوجود اپنی جگہ ثابت قدم اور جمے رہے. صحابہ کو گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر ان کو پکارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، اے فلاں میری طرف آؤ، اے فلاں میری طرف آؤ، میں خدا کا رسول ہوں. جبکہ ہر طرف سے آپ پر تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی. ایک روایت میں ہے کہ آپ بلند آواز میں فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا ابن العواتق. میں نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عواتق یعنی عاتقاؤں کا بیٹا ہوں. عام طور پر یہ روایات اور سیرت کتابوں میں یہ ہے کہ یہ کلمات آپ نے غزوہ حنین میں فرمائے تھے، لیکن بہرحال بعید نہیں کہ یہی کلمات آپ نے احد میں بھی فرمائے ہوں اور حنین میں بھی فرمائے ہوں. عواتق کا یہاں ذکر ہوا ہے. عواتق عاتقہ کی جمع ہے، اور عاتقہ نام کی ایک سے زائد خواتین تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات یعنی نانیاں دادیاں تھیں. ایک تو عاتقہ بنت ہلال جو عبد مناف کی والدہ تھی، دوسری عاتقہ بنت مرہ جو ہاشم بن عبد مناف کی والدہ تھیں، تیسری عاتقہ بنت اوقس جو وہاب یعنی حضرت آمنہ کی والدہ تھیں، کہ آمنہ کے والد کی ماں تھیں. ایک روایت کے مطابق یہ 9 عورتیں تھیں، 3 بنو سلیم میں سے اور 6 اور لوگوں میں سے تھیں، اور سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدات تھیں. اس واقعے کا تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں، آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم بھی لشکر کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں. عبداللہ نے انہیں روکا
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی ہدایت یاد دلائی، مگر وہ فتح کی خوشی میں غافل ہو رہے تھے یہ لوگ، اس لیے وہ باز نہ آئے اور یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک پورا اطمینان نہ ہو لے درہ خالی نہ چھوڑا جائے، اور اب چونکہ فتح ہو چکی ہے اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سوائے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 5 ساتھیوں کے درہ کی حفاظت کے لیے کوئی نہ رہا۔ خالد بن ولید کی تیز آنکھ نے دور سے درے کی طرف دیکھا تو میدان صاف پایا، جس پر اس نے اپنے سواروں کو جلدی جلدی جمع کر کے فوراً درے کا رخ کیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل بھی رہے تھے، دستے کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ وہاں پہنچا، اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے اسلامی لشکر عقب میں اچانک حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان جو فتح کے اطمینان میں غافل اور منتشر ہو رہے تھے اس بلائے ناگہانی سے گھبرا گئے، مگر پھر بھی سنبھلے اور پلٹ کر کفار کے حملے کو روکنا چاہا۔ اس وقت کسی چالاک معاند نے یہ آواز دی کہ اے مسلمانوں، دوسری طرف بھی کفار کا دھاوا ہو گیا ہے، یعنی اس طرف سے حملہ ہو گیا ہے۔ مسلمانوں نے سراسیمہ ہو کر پلٹا کھایا اور گھبراہٹ میں بے دیکھے سمجھے اپنے آدمیوں پر ہی تلوار چلانی شروع کر دی۔ دوسری طرف مکے کی ایک بہادر عورت امرہ بنت علقمہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو جھٹ آگے بڑھ کر قریش کا علم جو اب تک خاک میں پڑا تھا اٹھا کر بلند کر دیا، جسے دیکھتے ہی قریش کا منتشر لشکر پھر جمع ہو گیا، اور اس طرح مسلمان حقیقتاً چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھر گئے اور اسلامی فوج میں ایک خطرناک کھلبلی کی صورت پیدا ہو گئی۔ اتنا تو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے گزشتہ خطبے میں کہ کس طرح یہ اکٹھے ہوئے تھے، حملہ ہوا تھا، کس طرح جھنڈا اس نے اٹھایا۔ بہرحال آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو آواز پر آواز دی، مگر اس شور شرابے میں آپ کی آواز دب دب کر رہ جاتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سب کچھ اتنے قلیل عرصے میں ہو گیا کہ اکثر مسلمان بالکل بدحواس ہو گئے، حتیٰ کہ اس بدحواسی میں بعض مسلمان ایک دوسرے پر وار کرنے لگ گئے اور اپنے پرائے میں امتیاز نہ رہا، چنانچہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے بعض مسلمان زخمی ہو گئے۔ تقریباً اسی ثانی سورہ نور کی آیت 64 کی تفسیر میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس رسول کی مخالفت کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں چنانچہ دیکھ لو کہ جنگ احد میں اسی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کتنا نقصان پہنچا۔ پھر ایک اور جگہ بھی حضرت مسلم موعود نے بڑی لطیف تفسیر فرمائی ہے، سورہ کوثر کی بڑی تفصیلی تفسیر ہے جو آپ نے فرمائی، اس میں بھی اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس حملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی ٹوٹے اور آپ کی خود میں بھی ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے خود کا ایک کیل آپ کے سر میں دھنس گیا، جس سے آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے۔ آپ کے پاس جو صحابہ کھڑے تھے ان کی لاشیں آپ کے اوپر آ پڑیں اور آپ کا جسم اطہر نیچے چھپ گیا، اور مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے۔ اس خبر نے ان کے رہے سے آسان بھی خطا کر دی، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب کفار میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مزید حملہ نہ کیا، اور کہ یہی مناسب سمجھا کہ اب جلدی مکے کو لوٹ چلیں اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ثابت قدم رہے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ دشمن کے دو بدو مقابلہ کرتے رہے اور اپنی کمان سے ان پر تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ اس کا تان ٹوٹ گیا اور اس کا ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے صدق و صفا کی نظیر نہیں ملتی جو آپ کو خدا سے تھا، ایسا ہی ان الہی تائیدات کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی جو آپ کے شامل حال تھی۔ یہ انشاءاللہ باقی آئندہ بیان کروں گا۔ اس وقت میں پہلے تو ایک ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں ہمارے درینہ خادم سلسلہ، مربی سلسلہ، مبلغ سلسلہ ڈاکٹر جلال شمس کا۔ ان کا جنازہ تو میں نے کل پڑھا دیا تھا، لیکن ذکر میں چاہتا تھا کہ کر دوں خود جمعے میں بھی۔ ایک قابل، لائق اور سادہ اور وفادار و واقف زندگی تھے۔ گزشتہ دنوں ان کی 79 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1969 بہرحال بعض برطانیہ میں انچارج ترکی ڈیش مقرر کیا گیا ان کو، اور تا دم وفات اس عہدے پر نہایت اخلاص اور محنت سے خدمت بجا آتے رہے۔ کمال درجے کی ذہانت اور فطانت اور زیرگی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ترکی میں آپ نے جب ترکش زبان کی ڈگری حاصل کی تو استنبول یونیورسٹی نے آپ کو پروفیسر کے طور پر جاب کی آفر کی، اور اچھی جاب تھی، تنخواہ بھی غیر معمولی تھی۔ آپ نے مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے سلسلے میں رہنمائی چاہی تو حضور نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کر لو یا نہ کرو، انہوں نے فرمایا کہ آپ ہی دعاؤں کے ساتھ فیصلہ کرو اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کیا چاہتے ہو تم؟ تب آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے وقت کو فوقیت دی اور اس کا انکار کر دیا اس جاب کا۔ بہرحال مرحوم بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی کمال حد تک بجا لاتے تھے۔ دوسرے ذکر جو میں نے کرنے ہیں، ان کے جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، وہ ہیں یہ 3 جنازہ غائب ہیں جو بعد میں پڑھاؤں گا میں۔ ان میں پہلا ذکر ہے محمد ابراہیم بھامری صاحب کا۔ یہ گزشتہ دنوں 106 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاغذات میں بعض جگہ سے ان کی عمر 106 ثابت ہوتی ہے، بعض جگہ 109۔ بہرحال 106 سال تو بہرحال ان کی عمر کم از کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، اور خاندان میں احمد کا نفوذ ان کے والد چودھری عبدالکریم صاحب کے ذریعے ہوا، فرمائے، اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اگلا جنازہ جس کا پڑھانا ہے میں نے ان کا، وہ ہیں یوسف اجارے صاحب، گھانا کے رہنے والے ہیں۔ اگلا ذکر ہے الحاج عثمان بن آدم صاحب گھانا کا، یہ بھی 81 سال کی عمر میں گزشتہ دنوں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سے مغفرت الرحم کو سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔